السلام علیکم، میں ہوں احتشام راجپوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ دو تین اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان میں بولنے کی آزادی مکمل طور پر چھین لی گئی ہے۔ اب کوئی بھی اپنی رائے نہیں دے سکے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 65 سے زائد صحافیوں کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز جاری ہو چکے ہیں۔ وہ کیا معاملہ ہے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور انوکھا لاڈلا نواز شریف پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے۔ پہلے اس کی خواہش تھی کہ میں کمپین میں اس وقت جاؤں گا جب تحریک انصاف سے بھلے کا نشان چھینا جائے گا۔ اب اس کی یہ خواہش ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کو سائفر کیس میں سزا دی جائے۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان میں آج بولنے کی جو طاقت تھی اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ آج تقریباً 65 سے زائد صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں ایف آئی اے کی طرف سے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر چیف جسٹس کے خلاف غلط زبان استعمال کی ہے۔ پاکستان کے ٹاپ کے صحافی جس میں عمران ریاض، مطیع اللہ جان، صدیق جان اور اقرار الحسن، ملیحہ ہاشمی اور تقریباً 65 صحافی ہیں جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ انہوں نے جو حالیہ چیف جسٹس کا تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آیا ہے ان سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے۔ اس پر ان صحافیوں نے چیف جسٹس کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے معزز انسٹیٹیوشن ہیں، ان پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، لیکن یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے تو یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پریس کانفرنس کرتی تھی اور ان پریس کانفرنسز میں کہا جاتا تھا کہ ساس بہو کا کورٹ ہے۔ عمر عطا بندیال کی سپریم کورٹ کو کہا جاتا تھا کہ یہ ساس بہو کی کورٹ ہے۔ یہ مریم نواز کہتی تھی، مولانا فضل الرحمان کہتا تھا، شہباز شریف کہتا تھا، بلاول بھٹو کہتا تھا، جتنی یہ 13-14 جماعتیں تھیں پی ڈی ایم کی، یہ سب یہ الفاظ کہتی ہوتی تھی۔ کیا یہ پاکستان تب وہ چیف جسٹس پاکستان کا نہیں تھا؟ کیا صرف اور صرف قاضی فائز عیسیٰ ہی پاکستان کا چیف جسٹس ہے؟ اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں، ثاقب نثار کے بارے میں یہ کیا کچھ کہتے ہیں، اور اعجاز الاحسن کے بارے میں یہ کیا الفاظ کہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے جج نہیں تھے؟ کسی کو ٹرکوں والی سرکار کہتے تھے، کسی کو ساس بہو کا جوڑ کہتے تھے، کسی کو کیا کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ اپنا حق ادا کیا ہے کہ آپ کی اگر لوگوں نے آپ کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہے تو آپ نے ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ایف آئی اے کی طرف سے نوٹسز جاری کروائے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ ایک اچھی روایت ہے کہ آپ عدلیہ کی ساکھ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، لیکن کیا وہ پاکستان کے ججز نہیں تھے؟ کیا وہ انڈیا کے ججز تھے؟ جو زبان ان کے خلاف استعمال کی گئی، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ اپنے آپ کو سب سے پاکستان کے سینئر جو سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں، کیا یہ جو زبان استعمال کرتے تھے وہ ان ججز کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے کیا وہ پاکستان کے ججز نہیں تھے؟ وہ کسی باہر سے ملک سے آ کے پاکستان میں عدلیہ کے کام سر انجام دے رہے تھے؟ یہ ان کو سوچنا پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو 8 فروری سے پہلے سائفر کیس میں سزا دلوانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ کل ان کے جو وکیل ہیں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے مخالف جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ ان کو یا تو سزائے موت یا عمر قید سزا دلوانے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لاڈلے کا یہ خواہش ہے۔ پہلے ان کی خواہش تھی کہ وہ کمپین میں تب جائیں گے جب عوامی کے انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا جائے گا۔ اب ان کی خواہش ہے کہ وہ الیکشن میں تب جائیں گے جب تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان ان کو سائفر کیس میں سزا دی جائے، اور یہ ان کی خواہش ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ
اگر جو بھی ان کے خلاف، یہ شاہی خاندان کے خلاف جو بھی آواز بلند کرے گا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، یہ نواز شریف کی خواہش ہے، کیونکہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کے مقابلے میں کوئی اور شخص عوام کی ترجمانی کرے۔ یہ صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ عوام کو چہل رکھا جائے تاکہ عوام ان کے دھوکے میں آتی رہے، بار بار دھوکے میں آئے اور یہ حکومت کریں اور پیسہ لے کر جائیں، پھر سے پاکستان پر مسلط کر دیے جائیں۔ یہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں 8 فروری سے پہلے سزا دی جائے، کیونکہ یہ شاہی خاندان ہے، یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اور ان کو اقتدار سے آنے سے روکے، یہ برداشت نہیں کرتے۔ یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پہلے ہی عمران خان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے۔ یہ ان کی بہت بڑی ان کی بھول ہے کہ وہ عمران خان کو سائیڈ پہ کر کے پاکستان میں حکومت چلا سکیں گے۔ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اگر الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے تو جو حکومت آئے گی وہ عوامی پریشر کے آگے ٹک نہیں سکے گی۔ یہ ان کی بھول ہے کہ یہ اقتدار میں آ جائیں گے تو سارا کچھ ان کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، یہ نظام دن بدن بگڑتا جائے گا۔ اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں۔